یخشون ربہم، اور ان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس کے عائد کردہ فرائض کو بجا لاتے ہیں اور اس کے منع کردہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو خشیت جو ہے، خشیت ایسا خوف ہوتا ہے جس کے اندر تعظیم ہوتی ہے۔ دیکھیں انسان کسی درندے سے بھی ڈرتا ہے، ٹھیک ہے، کسی ظالم انسان سے بھی ڈرتا ہے، لیکن جو خشیت ہوتی ہے اس کے اندر اللہ کے لیے خشیت ہوتی ہے، انسان کے دل میں اللہ کی عظمت بھی ہوتی ہے، اور اس عظمت کی وجہ سے وہ جھک جاتا ہے اور اللہ کے کو ناراض کرنے سے ڈرتا ہے، اللہ کے جو منع کردہ چیزیں وہ کرنے سے، گناہوں سے وہ ڈرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ اور یہ عظمت کب آتی ہے انسان کے دل میں؟ اللہ کی عظمت انسان کے دل میں علم حاصل کرنے سے آتی ہے۔ جب ہم قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خشیت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العالمون، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاتر آیت نمبر 27 میں، کہ اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں، یعنی جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے وہی ڈرتے ہیں۔ اور خوف سے مراد کوئی بھی ڈر ہے، یعنی کہ بعض نے کہا خشیت اور خوف ہم معنی ہے، یعنی دیکھیں خوف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ڈر کے لیے، اور خشیت کا بھی۔ تو خشیت اور خوف میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ خشیت تعظیم، عظمت، اللہ کی عظمت بھی شامل ہوتی ہے اس میں۔ پھر وہ کیا کہ تیسری کیا چیز بتائی؟ دیکھیں پہلی چیز وہ اللہ کا وعدے نہیں توڑتے، بندوں کے ساتھ رشتے نہیں توڑتے۔ دوسرا وہ صبر کرتے ہیں، اللہ کی خشیت دل میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اب یہ صفت نمبر 3، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، وہ لہذا اس وقت سے پہلے وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں جب تمام لوگوں سے حساب لیا جائے گا، یعنی کہ وہ زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ قیامت کو نہیں بھولتے، آخرت کے حساب کو نہیں بھولتے، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر میں نے اپنا محاسبہ نہیں کیا تو پھر میرا حساب آخرت میں ہوگا۔ تو آخرت کے حساب سے وہ ڈرتے ہیں اور اپنی طرف سے اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں، اور جہاں ان سے کچھ غلط ہو جاتا ہے تو فوراً اس کا ازالہ کرتے ہیں۔ کسی کی حق تلفی ہوئی تو اس کے ساتھ پھر اس کا حق اسے ادا کر دیتے ہیں۔ گناہ ہو کر کے اللہ کی حق تلفی کرتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔